انڈیا بنیادی طور پہ کشمیر کے اندر شروع سے ہی بہت زیادہ کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈھا رہا ہے، اور اب اس نے ان چیزوں کو لیگلائز کر دیا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے آہستہ آہستہ بہت سے غیر کشمیری لوگوں کو، یعنی کہ ہندوؤں کو وہاں پہ آباد کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس طرح سے کشمیریوں کا حق مارا جا رہا ہے۔ مودی گورنمنٹ کا ایجنڈا ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کو منورٹی میں کنورٹ کر دیا جائے۔ دو جو علاقے ہیں، بارہمولہ ہے، پونچھ کے علاقے ہیں، ان کو انہوں نے اننت ناگ کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہندو ووٹرز ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی، اور اس سے جو ہندوؤں کا ایجنڈا ہے اس کو تقویت پہنچے گی۔ بہت سارے جو فورسز ہیں ان کو بھی انہوں نے لگ بھگ 300 کے لگ بھگ جو فلیٹس ہیں وہ ان کو الاٹ کیے گئے ہیں۔ اس طرح ہزاروں کی تعداد میں جو زمینیں ہیں وہ ہندوؤں کو الاٹ کر دی گئی ہیں، اور جو نیا ووٹر وہاں پہ کشمیر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کو 5 مرلہ زمین الاٹ کر دی جاتی ہے۔ کشمیریوں کی جو زمین جس کے اوپر نان کشمیریوں کا پہلے حق نہیں تھا، تو اب وہ ان کو حق دیا جا رہا ہے، جس سے کشمیریوں کا اتصال ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی زمین وہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر وہ غاصبانہ قبضہ جمانے کی مکمل کوشش کرتے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہزاروں ٹن بارود معصوم اور نہتے مسلمانوں کے اوپر برسایا گیا، جس سے بے شمار بچے، عورتیں اور بوڑھے شہید ہوئے۔ یہی کام انڈیا کشمیر کے اندر کر رہا ہے، جس میں وہ وہاں پہ کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے، اور ان کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ جمانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کے اندر مجھے مدعو کیا۔ انڈیا بنیادی طور پہ کشمیر کے اندر شروع سے ہی بہت زیادہ کشمیریوں کے اوپر مظالم ڈھا رہا ہے، اور اب اس نے ان چیزوں کو لیگلائز کر دیا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنے جو قوانین ہے اس کے اندر ترامیم کی ہیں، تاکہ جو غیر کشمیری لوگ ہیں وہ بھی ان زمینوں کے اوپر قبضہ جما سکے۔ تو لہٰذا انہوں نے آہستہ آہستہ بہت سے غیر کشمیری لوگوں کو، یعنی کہ ہندوؤں کو وہاں پہ آباد کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس طرح سے کشمیریوں کا حق مارا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اور چونکہ کشمیر میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، اور اس آبادی کو یعنی میجارٹی کو منورٹی میں بدلنے کے لیے ہندو وہاں پہ آباد کیے جا رہے ہیں، اور یہ مودی گورنمنٹ کا ایجنڈا ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کو منورٹی میں کنورٹ کر دیا جائے۔ بالکل اس کے بہت ہی زیادہ جو ہے غلط اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نئی جو ووٹر لسٹیں ہیں یا نئے لوگ جو آباد کیے جا رہے ہیں، اس سے 30% زیادہ جو نان کشمیری لوگ ہیں ان کے ووٹرز میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس طرح سے جو کشمیری پہلے 70% وہاں پہ ان کی آبادی بنتی ہے، یعنی ووٹنگ لسٹوں کے حساب سے، تو وہ اب اس میں کمی ہو جائے گی، اور اس طرح سے کشمیریوں کو جو ہے ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان سے محروم کر دیا جائے گا۔ دو جو علاقے ہیں، بارہمولہ ہے، پونچھ کے علاقے ہیں، ان کو انہوں نے اننت ناگ کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہندو ووٹرز ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی، اور اس سے جو ہندوؤں کا ایجنڈا ہے اس کو تقویت پہنچے گی۔ ایک سسٹمائز طریقے سے انڈیا وہاں پہ نان کشمیریوں کو زمینیں الاٹ کر رہا ہے۔ بہت سارے جو فورسز ہیں ان کو بھی انہوں نے لگ بھگ 300 کے لگ بھگ جو فلیٹس ہیں وہ ان کو الاٹ کیے گئے ہیں۔ اس طرح ہزاروں کی تعداد میں جو زمینیں ہیں وہ ہندوؤں کو الاٹ کر دی گئی ہیں، اور جو نیا ووٹر وہاں پہ کشمیر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کو 5 مرلہ زمین الاٹ کر دی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے کشمیریوں کی جو زمین جس کے اوپر نان کشمیریوں کا پہلے حق نہیں تھا، تو اب وہ ان کو حق دیا جا رہا ہے، جس سے کشمیریوں کا اتصال ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں دونوں کا ایجنڈا ایک ہی جیسا ہے، چونکہ
اسرائیل کی زمین وہ نہیں ہے اور اس کے اوپر وہ غاصبانہ قبضہ جمانے کی مکمل کوشش کرتے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ہزاروں ٹن بارود معصوم اور نہتے مسلمانوں کے اوپر برسایا گیا، جس سے بے شمار بچے، عورتیں اور بوڑھے شہید ہوئے۔ یہی کام انڈیا کشمیر کے اندر کر رہا ہے، جس میں وہ وہاں پہ کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے اور ان کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ جمانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے، اور یہاں بھی آئے دن اسی طرح کی ایٹراسٹیز اور ظالمانہ کارروائیاں کی جاتی ہیں، جن کارروائیوں کے نتیجے میں کئی معصوم بچے اور عورتیں ظلم کا شکار بنتے ہیں۔ عالمی برادری اگر اپنا کردار ادا کرنا چاہے تو بالکل کر سکتی ہے، لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل کی کئی رپورٹس کے مطابق ہندوؤں کے جو ظالمانہ کارروائیاں ہیں ان کی انہوں نے کھلے عام مذمت کی ہے۔ اس کے باوجود انڈیا اپنی ان کارروائیوں سے باز نہیں آتا، تو لہٰذا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو سیکیورٹی کونسل ہے اس کے تحت اگر وہاں پہ ایک ایسی افواج جو ہے یا پیس کیپنگ فورسز وہاں پہ بھیج دی جائے اور وہاں سے انڈین فورسز کا انخلاء کر دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے وہاں پہ جو ظالمانہ کارروائیاں ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔